بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ معزز ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانور کیوں پیدا کیے؟ کیا جانوروں کی تخلیق صرف انسانوں کی خدمت کے لیے ہے؟ کیا ان کا وجود اللہ کی نشانیوں میں سے ہے؟ کیا انہیں بھی حقوق حاصل ہیں؟ آئیں قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں اس حیرت انگیز سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن جانور تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ جانوروں کی تخلیق بھی ایک عظیم حکمت اور رحمت کا مظہر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے جو پائے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے، فائدے بھی ہیں اور تم ان کو کھاتے بھی ہو۔ چنانچہ گائے بھینس بکری دودھ دیتی ہے، اونٹ گھوڑے سواری کے لیے، مرغی مچھلی غذا کے لیے، کتے محافظ، شہد کی مکھی شہد پیدا کرتی ہے۔ یعنی اللہ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے ایک نعمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق، جانوروں کی تخلیق، سب کچھ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ جانوروں کی رنگت، شکل، آوازیں، ان کے عجیب و غریب سسٹم، سب اللہ کے علم و حکمت کا اظہار ہیں۔ پرندے بغیر رنوے کے اڑتے ہیں، مچھلیاں پانی میں سانس لیتی ہیں، اونٹ ریگستان میں مہینوں گزار لیتا ہے، چمگادڑ اندھیرے میں راستہ دیکھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی تخلیق کی حیرت انگیز مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں پر رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک عورت کو صرف اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ اس نے ایک بلی کو قید کیا، نہ کھانا دیا نہ آزاد کیا، جبکہ ایک فحشہ عورت کو صرف اس لیے جنت ملی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اسلام نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید کی ہے۔ ان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، بھوکا نہ رکھیں، تفریح کے لیے شکار نہ کریں، ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ قرآن میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، شہد کی مکھی کی بھن بھناہٹ، اونٹ کی آواز، یہ سب اللہ کی تسبیح کا ایک انداز ہے۔ کیا جانوروں کو بھی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جب جنگلی جانور اکٹھے کیے جائیں گے؟ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تمام جانوروں کو زندہ کرے گا، ایک دوسرے سے بدلہ لے گا، پھر مٹی بنا دے گا۔ یعنی جانوروں کے درمیان بھی انصاف ہوگا، لیکن ان پر جنت و دوزخ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں ایسے اوصاف رکھے ہیں جو انسان کے لیے سبق آموز ہیں۔ چیونٹی محنت، نظم، ٹیم ورک، شہد کی مکھی صفائی، نظم و ضبط، اونٹ صبر، پرندے توکل، شیر بہادری، ہرن پھرتی۔ قرآن میں چیونٹی اور مکھی کا ذکر بطور سبق آیا ہے۔ سورۃ النحل مکھی اور سورۃ النمل چیونٹی پوری صورتوں کے نام ہیں۔ ہر سال عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں، اور جب وہ تیار ہو گئے تو اللہ نے اس قربانی کو جانور سے بدل دیا۔ قربانی ہمیں اطاعت، قربانی کا جذبہ، اللہ سے محبت سکھاتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں اقسام کے جانور ہیں، گائے بکری، اونٹ، پرندے کبوتر، عقاب چڑیا، شیر چیتا، آبی جانور، مچھلی ویل جھینگا، حشرۃ الارض چیونٹی مکھی۔ ہر جانور کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ ہے۔ اگر ایک بھی نوع ختم ہو جائے تو قدرتی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ انسان کا جانوروں کے ساتھ تعلق، کفالت، حفاظت، محبت، تربیت، عبادت، قربانی کے ذریعے، یہ تعلق محبت اور احسان پر مبنی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو صرف گوشت یا دودھ کے لیے نہیں، بلکہ اپنی نشانی کے طور پر انسان کی آزمائش کے لیے، محبت اور احسان سکھانے کے لیے
دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آئیں ہم اللہ کی ان نعمتوں کی قدر کریں، ان پر ظلم نہ کریں اور ان کے ذریعے اللہ کو پہچانیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ کی ہر مخلوق ایک رحمت ہے۔